نہیں کسے گئے، جس کو شاعر نہیں کہا گیا، جس کو مجنون نہیں کہا گیا، جس کو کاذب نہیں کہا گیا، کون سا نبی ہے؟ یہ ہے دعوت، پتہ چلتا ہے۔ تو یہی فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، اور جنہوں نے رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد یہ ساری دیکھیں من بعد، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، من بعد ما تبین لهم الہدی، یہ ہوم کی ضمیر کن کی طرف ہے؟ ذرا سوچیں، جب تک ان کے سامنے الہدا نکھر کر سامنے نہیں آ گیا، وضاحت نہیں کر دی گئی، کن کے سامنے؟ کافروا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو کب ہم نے کیا یہ کام؟ یہی تو بات ہے، جب تک ہم ان کے سامنے یہ کام نہیں لائیں گے اس وقت تک ان پر بھی حجت پوری نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ان کے ہاتھوں ہمیں ذلیل اور رسوا کرواتے رہیں گے، کیونکہ ہم اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے، ہم اور طرف نکل گئے، قرآن کو چھوڑ کے ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ ہم یہاں سے جاتے ہیں، آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، وہاں پیر صاحب فلاں امیر صاحب فلاں جماعت کے امیر ایئرپورٹ پہ واپس آ گیا، بتاؤ نے ان کے استقبال کیا، یہ اتنے بندے جی وہاں تبلیغ سے مسلمان کر کے آئے۔ ہر کوئی اپنے اپنے فرقے میں جا رہا ہے، فرقے بنا رہا ہے، فرقوں کی یہ تبلیغ ہو رہی ہے، یہاں بھی بات ہو رہی ہے فرقوں کی، ہر کوئی اپنے اپنے فرقوں کو پروموٹ کرنے میں لگا ہوا ہے، اللہ کے کلام کو پروموٹ کرنے میں ایک بھی نہیں ہے کہ اللہ جو اخلاص کے ساتھ جو بھی قرآن کی بات کرتا ہے اپنے فرقے کے لحاظ سے کرتا ہے، اس کے پیچھے لالچ اپنے فرقے کا ہوتا ہے۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اپنے فرقے کی اینک سے پڑھتا ہے۔ جس دن ہم مسلم بن کے قرآن پڑھیں گے، جس دن ہم مسلم کی پروموشن کے لیے قرآن پڑھیں گے، وہ ہوگا اصل بات۔ اور آگے اس میں آیا ہے لا یضر اللہ شیئا، یہ کافر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اگر ہم قرآن کی تبلیغ کی حجت ایک دفعہ پوری کر دیں تو یہی کافر جو ہے یہ آپ کے آگے بے بس ہو جائیں گے۔ بس یحبط اعمالہم، اور ان کے اعمال جو ہے وہ سارے کے سارے ضبط ہو جائیں گے۔ اب اسی بنیاد کو لے کے آگے بات چل رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، وہاں تھی کافروں کی بات، مومنوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ کافروں کے سامنے اگر تم یہ سارا معاملہ سامنے لے جاؤ، تبین لہم الہدی، ان کے سامنے الہدا کی وضاحت پوری کر دو، تمہارے سامنے ہو چکی، تمہارے سامنے ہو چکی قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن اور سنت کی بنیاد پہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال، حج میں جب جاتے ہیں تمام دنیا سے ہے، تمام فرقے آتے ہیں، لیکن ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنت پہ کوئی فرقہ نہیں بنتا، فرقے بنتے ہیں آگے اپنی اپنی اجاراداریاں قائم کرنے کے لیے، آگے آگے نئے عقیدے کرنے کے لیے، ہر کوئی اپنا اپنا لباس کا نیا رنگ، نیا آہنگ، نیا ڈھنگ بنا لیتا ہے، ٹوپیاں تک بدل جاتی ہیں۔ ٹوپی ایک کی سفید ٹوپی پہنی ہوتی ہے، لیکن ٹوپی سے سفید ٹوپی سے دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کوئی اور گروہ کا ہے۔ ٹوپی کے سٹائل میں بھی فرق ہوتا ہے، کوئی 4 کونوں والی، دو کونوں والی، کوئی 3 کونوں والی، دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ یہ رنگ آہنگ اور ڈھنگ سے یہ فرقے کی پہچان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، یہ ہے قرآن و سنت۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اس کے علاوہ تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ باطل۔ قرآن اور سنت، سنت کہاں سے آئے گی؟ یہ مجھے صدر صاحب سوال لکھ کے دیں گے ابھی کہ آپ سنت کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا وہ سوال لکھ رہے ہیں، میں بھی جواب دے دیتا ہوں۔
سنت کہاں سے آئے گی؟ 4/26 نکالیں. 4/26 کی یرید اللہ ہو، 4/26 یرید اللہ ہو، اللہ پاک چاہتے ہیں، بات سمجھیں، لیبین لکم، کہ وہ تمہیں اچھی طرح وضاحت کرتے ہیں، کھول کر تمہیں بیان کرتے ہیں. وَیَہْدِیَکُمْ، اور تمہیں اس راستے پہ ڈال دیں، سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ، ان لوگوں کی سنت پر جو تم سے پہلے ہو گزرے. اللہ پاک دو کام کرنا چاہتے ہیں. تم سے پہلے لوگوں کی سنت، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات ہو رہی ہے، ذرا سمجھیں. ابھی بخاری شریف نہیں تھے، رسول کے دور میں کہا گیا ہے کہ اللہ پاک تم سے پہلے لوگوں کی سنت پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی تمہیں ہدایت پہ رکھنا چاہتے ہیں. قرآن ہے ذریعہ ہدایت، تبین لہم الہدی، یہاں بھی یہی ہے، یبین لکم ویہدیکم. اور سنت کیا ہے؟ پہلے لوگوں کے جو اعمال چلتے آ رہے ہیں اسی پہ قائم رکھنا چاہتے ہیں. کیسے؟ حج پہلے سے آ رہی ہے، اللہ پاک نے حج کو قائم رکھا. اب اس میں ہدایت کیا دی کہ جو اس میں گڑبڑ تھی اس کو ٹھیک کر دیا. فرمایا وَأَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، کہ تم وہیں سے واپس پلٹو جہاں سے باقی لوگ پلٹتے ہیں. کچھ لوگ راستے سے پلٹ آتے تھے، یہ گڑبڑ تھی، یہ خود ساختہ بات ہے، اللہ پاک نے وہاں تصحیح کر دی. ایسا نہ کرو، یعنی جو سنت میں رکھنا دازی ہوئی تھی اس کو اپنے کلام سے ٹھیک کر دیا. اسی طرح اللہ پاک فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، جیسے تم سے پہلے. اور وہاں ٹھیک کیا کیا؟ اللہ پاک فرمایا کہ ہم نے جو روزے کی راتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی، باقی تمام سنتے قائم رکھی. اب روزے کے معاملے میں اب جیسے پہلے قوموں پہ تھا ویسے ہی ہمارے اوپر ہے. اب ان قوموں نے اگر ضائع کر دیا تو کرتے رہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے ہماری سنت کو درست کر دیا اور آگے چلایا. ایک اور جگہ میں بات آتی ہے جہاں حضرت ابراہیم کے حوالے سے آتی ہے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم کی قربت کے دعوے دار یا اصل حقدار تو وہ لوگ ہیں. اب حقدار تو وہ بھی بنے ہوئے تھے جو مشرکین مکہ تھے، وہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم کہلاتے تھے، حج کرتے تھے، بیت اللہ کے وارث تھے، بیت اللہ کو بیت اللہ ہی مانتے تھے. وہ انہوں نے اپنا قبضہ نہیں کیا ہوا تھا کہ اب یہ کوئی بیت ابو جہل ہے یا بیت اللہ ہے. وہ اللہ کا ہی گھر مانتے تھے، حج اسی طرح کا کرتے تھے. لبیک اللہم لبیک یہ وہیں سے آ رہا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے جو اللہ پاک نے دیا ہے، لیکن ان میں جو شرک تھا اس کو نکال دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کوئی نئی تعمیر تو نہیں کی. آپ نے کیا کیا کہ اس میں سے جو شرک تھے، جو بت وغیرہ رکھے تھے، ان کو صاف کر دیا. خانہ کعبہ تو وہی تھا، وہیں آپ بھی نماز پہلے بھی پڑھتے رہے، بعد میں بھی آپ پڑھتے رہے، تو اسے فرق کچھ بھی نہیں پڑا. شرک کو خالی صاف کر دیا. جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہر کام ہو جائے وہی ہے. سنت میں سارا کام خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. اللہ پاک فرمایا کہ ہم تمہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں ان لوگوں پر لائیں پہلے لوگوں کی سنت پہ. اب پہلے لوگوں کی سنت پر لانے کے لیے کیا کوئی پہلے روایات کی یا حدیث کی کوئی کتابیں موجود تھیں؟ یہ سنت کہاں سے لی گئی؟ سنت ایک عمل تھا، عمل تواتر چل رہا تھا، پیچھے سے عمل آ رہا تھا. اسی عمل میں جہاں عمل کو نہیں لکھا گیا، لیکن جہاں جہاں تبدیلی کرنی تھی وہ قرآن نے اپنے لکھ کے تبدیلی کروا دی.